الله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وقال سبحانه وتعالى ومما رزقناهم ينفقون وقال سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقهم الله صدق الله العظيم. آج 19واں روزہ ہو گیا اور یہ 19واں روزہ بس ختم ہی ہونے والا ہے اور یہ عشرہ جو مغفرت کا تھا اس کے بھی چند گھنٹے باقی رہ گئے. چند گھنٹے سے مراد صرف 24 گھنٹے اس کے باقی رہ گئے. اس لیے تمام بھائیوں سے، تمام بہنوں سے، نوجوانوں سے مؤدبانہ التماس سے گزارش ہے کہ اس عشرہ مغفرت کو اور رمضان شریف کی صبح و شام، رات اور دن، اس کی ہر لمحے کو، ساعات کو اللہ سے اپنی مغفرت مانگ کر مغفرت والا عشرہ ہی بنا دے، تاکہ اللہ اس عشرہ مغفرت کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا خاص ورد رکھیں اور اردو زبان میں بھی اللہ سے مغفرت طلب کریں کہ اے اللہ تو مغفرت کرنے والا ہے. اے میرے مولا، اگر ہماری اب تک مغفرت نہ ہوئی، اے مولا پھر ہمارے لیے وہ کون سی ساعتیں، وہ کون سی گھڑیاں، وہ کون سے اوقات، وہ کون سے لمحات ہوں گے جس میں ہماری اللہ مغفرت فرمائے. اس لیے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر مغفرت طلب کریں، مغفرت کی تلاش، اللہ سے خوب مغفرت کی دعا مانگیں. وہ تو کریم ہے، رحیم ہے، بڑا کریم ہے. انشاءاللہ کل چونکہ شب قدر کی پہلی رات شروع ہوگی تو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے شب قدر کی رات کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا. ابھی کچھ باتیں زکوٰۃ کے تعلق سے عرض کرنی تھی جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بار بار ہر مسلمان کو، اللہ رب العالمین جس کو اللہ نے دولت دی ہے، ثروت دی ہے، مال دیا ہے، حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو میرے پاس جو کچھ ہے اسی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور قرآن حکیم نے اسی کو بار بار فرمایا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اے لوگوں ان میں سے کچھ خرچ کرو جو ہم تم کو دیتے ہیں. کہیں اللہ فرماتا ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اے لوگوں ان میں سے کچھ خرچ کرو جو اللہ نے تم کو دیا ہے. کہیں قرآن کہہ رہا ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ،
کہ اے لوگوں، ان میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے کھل کر چھپ چھپا کر ہر طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ کہیں قرآن نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے معلوم ہوا کہ حقیقی مالک مال کا اللہ رب العالمین۔ اگر میرے پاس مال ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، دکان ہے، مکان ہے، سونا ہے، چاندی ہے، دینے والا کون؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب محتاج ہو، تم سب فقیر ہو، تم سب محتاج ہو۔ واللہ الغنی، اللہ کی ذات کی غنی ہے، لائق حمد ہے، وہی بے پرواہ ہے، وہی مالدار ہے۔ تو آدمی یہ خیال کرے کہ مال کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے جو کچھ دولت اور ثروت ہمیں عطا فرمایا ہے اس کا مالک اللہ ہی ہے، اور اس پروردگار عالم نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ملکیت میں سے بطور نیابت، بطور خلافت تصرف کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ جب اللہ ہی اس مال کا مالک ہے، اسی کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ نعمت میسر ہوئی ہے، تو اگر وہ اپنے بندوں کو یہ حکم کرتا ہے کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کے راہ میں لٹا دے، تو ہمیں شکایت یا اعتراض کا موقع نہ تھا، کیونکہ چیز تو اسی اللہ کی ہے نا۔ وہ جہاں اور جتنا چاہے خرچ کرے، مگر یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے جہاں ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پورا مال نہیں، بلکہ مال کا کچھ حصہ۔ قرآن نے اس کو فرمایا وَمِمَّا یہ جو من ہے، ماں سے پہلے من ہے، اس تبعیضیہ ہے، سارا مال نہیں، کچھ مال 2.5% اپنے مال کا 2.5%، 40 میں 1 روپیہ، 40واں حصہ 2.5%، 40 میں 1 روپیہ اور 100 میں 2.5 روپیہ۔ تمہارے پاس جیب میں 100 روپیہ ہے، 2.5 روپیہ اللہ کے بندوں کا ہے، اس کا خرچ اس کے بندوں کا ہے۔ قرآن کہتا ہے پورا نہیں، کچھ، سب حکم نہیں، کچھ کرو، 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کرو، حالانکہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ پاک چاہتا تو اپنے بندوں سے یوں کہہ دیتا جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے سب راہ خدا کا خرچ کرو، کہا کہ نہیں، سب نہیں خرچ کرنا ہے، صرف 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ میرے سامنے ترمذی شریف کی حدیث کی کتاب کھلی ہوئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا حکم زکوٰۃ کے تعلق سے ہے کہ اے اللہ کے بندو، جو کچھ تم کو اللہ نے اپنے حکم سے مال دیا ہے، کرم سے مال دیا ہے، اسی اللہ کے بندوں پہ اس مال کو خرچ کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ایک شخص سے سوال کرے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا پھر تو نے میری مزاج پرسی نہ کی۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ وہ آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا، اللہ کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ وہ آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا پھر تو نے میری مزاج پرسی نہ کی۔ تو وہ شخص حیرت سے پوچھے گا، اے میرے پروردگار، بھلا میں آپ کی کیسے عیادت کرتا؟ آپ تو سارے جہانوں کے پروردگار ہیں، آپ تو سارے جہانوں کے پروردگار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا، کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، پھر بھی تم نے اس کی عیادت نہیں کی، مزاج پرسی نہیں کی؟ اے میرے بندے، اگر تمہیں اس بندے کی مزاج پرسی کو جاتا تو مجھے تو اس کے پاس ہی پاتا،
میں اس کے پاس ہی موجود تھا. اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. وہ عرض کرے گا پروردگار عالم بھلا میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا؟ آپ تو دونوں جہاں کے پالنے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین صفت ہے، آپ تو دونوں جہاں کے پروردگار ہیں. تو اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو میں اس کے پاس ہی موجود تھا. تو مجھ کو اس کے پاس ہی موجود پاتا، میں وہی موجود تھا. اللہ. پھر اللہ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے پانی نہیں پلایا، پانی نہیں پلایا. وہ عرض کرے گا کہ میں آپ کو کیسے پانی پلاتا ہوں، آپ تو خود رب العالمین ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تم نے اسے پانی نہیں پلایا؟ اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو اس کو میرے پاس ہی پاتے ہیں، تم مجھے اس کے پاس ہی پاتے ہیں. یعنی یہ عمل خیر میرے پاس محفوظ رہتا. تو یہ ہے راہ خدا میں اللہ کے بندوں کو پانی پلانا، اللہ کے بندوں کی مزاج پرسی کو جانا، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا. اس لیے جو کچھ اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال تو بڑھتا ہے. بلکہ زکوٰۃ کے معنی ہی ہے پاک کرنے والا. جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جائے وہ مال ڈوبتا نہیں، بھستا نہیں، ختم نہیں ہوتا، جلتا نہیں، چوری نہیں ہوتا. زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ پاک کرنے والا. قرآن میں ہے قد افلح من زکا، قد افلح من زکا. وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا. قد افلح من تزکا. تو زکوٰۃ اسی سے بنا ہے. زکوٰۃ کے معنی پاک کرنے والا، مال کو بالکل نکھار کے پاک کر دیتا ہے. اس لیے اللہ نے جو مال دیا ہے اور پھر یہ مال تو استغفراللہ کوئی ٹیکس ہو رہی ہے زکوٰۃ، یہ تو پورے سال جو کچھ آپ نے کمایا اور کھایا، خرچ کیا، جو کچھ پورے سال زکوٰۃ پورے سال کی کمائی پہ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ پورے سال کے بچت پہ ہے. ہماری حکومتیں ٹیکس لیتی ہیں پورے سال کی کمائی پہ، یہ ٹیکس، جی ایس ٹی، فلاں فلاں فلاں. وہ کیا ہے؟ پورے سال ٹیکس پورے سال کی کمائی پہ ہے. اور زکوٰۃ میرے بھائی کمائی پہ نہیں، پورے سال کی، بلکہ پورے سال میں جو کچھ آپ نے کھا لیا، پہن لیا، دے دیا، لے لیا، شادی میں، بیاہ میں، بیماری پہ، یہاں وہاں جو کچھ آپ نے خرچ کیا وہ آپ کا حق ہے. ہم جو آپ کے پاس سال کے آخری دن میں جو زکوٰۃ نکالنے کی آپ کی تاریخ ہے، اس آخری تاریخ میں آپ کے پاس جو مال اب بچا ہے مغرب کی نماز سے پہلے، چاہے کارخانے میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے بینک میں ہو، چاہے فیکٹری میں ہو، چاہے مارکیٹ میں ہو، چاہے پھنسا ہوا ہے. اب چونکہ آپ حضرات تاجر ہیں، مارکیٹ میں آپ کو دینا بھی ہوتا ہے، لینا بھی ہوتا ہے. تو جو آپ کو دینا ہو وہ، جو لینا ہو، دونوں کو مائنس کریں. جو بچتا ہے، جتنا مال بچتا ہے، پیسہ بچتا ہے، اماؤنٹ بچتا ہے، مغرب کی نماز سے قبل آپ کے پاس اس مال کی آپ زکوٰۃ نکالیں، مائنس کرنے کے بعد. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم پہ اتنے کا قرض ہے. اب ظاہر سی بات ہے، آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو مارکیٹ میں دینا بھی پڑتا ہے. آپ کو مارکیٹ سے لینا بھی ہے اور دینا بھی ہے. اس کا مسئلہ یہی ہے کہ جو کچھ آپ کو دینا ہے وہ، جو کچھ لینا ہے وہ، مثلا 5 لاکھ لینا ہے، 3 لاکھ دینا ہے، 2 لاکھ بچانا تو زکوٰۃ ملے گی 2 لاکھ کے اوپر. جو کچھ دے دلا کے جو بچتا ہے اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی. وہ بھی پورا نہیں ہے، صرف 2.5%.
یہ 18% GST نہیں ہے یا 21% نہیں ہے. تو پتا ہے نکاح کو کس کو دینا ہے بھائی صاحب؟ کہاں دینا ہے؟ بس اصول دیکھیے شریعت کا، جس سے ہم پیدا ہوئے اس کو، اور جو ہم سے پیدا ہوا اس کو نہیں دینا ہے. ہم کس سے پیدا ہوئے؟ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور جو ہم سے پیدا ہوا ہے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، الی آخر الاسفل، ان کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے. بقیہ سب کو زکوٰۃ دینا ہے. اور زکوٰۃ میں چاہیے سب سے پہلے مقدم کرنا اپنے بھائی اور بہن. بعض ساتھی پوچھتے ہیں بھائی کو زکوٰۃ دینا کیسا، بہن کو زکوٰۃ دینا کیسا؟ بلا شبہ جائز. اگر بھائی کی زکوٰۃ نکلتی ہے، بہن غریب ہے، چاہے دوسرا بھائی غریب ہے، تو حکم شریعت کا یہ ہے سب سے پہلے اپنے گھر والوں پہ، سگے خون پہ دیکھو. یہاں دوہرا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ دینے کا اور دوسرے شریعت نے اتنا اہتمام کیا ہے، اتنا اہتمام کیا ہے زکوٰۃ کے دینے کا. آپ کا سگا بھائی ہے، آپ کی سگی بہن ہے، سگے چاچا ہے، سگے تایا ہے، سگے خالو ہے، سگے ماموں ہے، سگے پھوپھا ہے. آپ نے بنایا پیکٹ، لفافہ بنایا، لے کر گئے چاچا کے پاس، تایا کے پاس، بھائی کے پاس، بہن کے پاس. اب بہن نے معلوم کر لیا بھائی صاحب کیا دے رہا ہو یہ بتائیں. شرع کہتی ہے کہ عیدی ہے، بچوں کا خرچہ ہے، رمضان کا خرچہ ہے، کسی بھی نام سے اس کو زکوٰۃ دے دو، زکوٰۃ کا نام لینا لازم نہیں ہے. بس جب تم لفافے میں اس زکوٰۃ کی رقم کو پیک کر رہے تھے دینے کے لیے، تم لوگ زکوٰۃ کا مال ہے، دیتے ٹائم نیت کر لو زکوٰۃ کا مال ہے. لیکن جب وہ بھائی پوچھے، بہن پوچھے کیا ہے، تو تحفے کا نام دے کے بھی، ہدیے کا نام دے کے بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے. یہ ہے شریعت ہماری. کسی کی آبرو کو شریعت نے اچھالا نہیں کیا. ہوتا ہے بعض مرتبہ آپ بھائی کے پاس جائے زکوٰۃ کی رقم لے کر کے، اور بھائی نے پوچھ لیا کہ کیا ہے، اور آپ نے کہا کہ زکوٰۃ کی رقم ہے. اس پہ کیا گزرے گی، اس پہ کیا بیتے گی کہ میں اے اللہ اس قابل نہ کہ زکوٰۃ میں کھاؤں. الحمدللہ آج بھی بہت سے لوگ تو وہ ہیں جن کو زکوٰۃ میں کوئی فرق پڑتا ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں بس سارا مال لے آؤ، سارا مال لے آؤ، سب میرے لیے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی ہمارے بعض ساتھی، بعض احباب ایسے خوددار ہیں کہ بھوکا رہنا برداشت کر رہے ہیں، بھوک کو برداشت کر رہے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا. یہ ہماری بنتی ہے ذمہ داری. پرسوں کا واقعہ ہے، ایک خاتون میرے پاس ہمارے اسی محلے سے آئی اور روتی ہوئی آئی، میرے پاس بیٹھنے لگی رونے کے لیے. میں نے کہا بہن خیریت تو ہے کیا بات؟ تصور میرا اس طرف گیا بھی نہیں کہ بیچاری پریشان ہوں. انہوں نے کہا مولوی صاحب میں کس سے کہوں، گھر کے ہمارے حالات یہ ہیں، میرے شوہر زبان نہیں کھولتے کسی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں مجھے بھوکا مرنا پسند ہے لیکن میں کسی سے کچھ کروں نہیں. میں نے کہا بہن میں سب جانتا ہوں میں نے کہا میں سمجھ گیا، آپ اپنے گھر جائیے، اللہ بڑا کری، اللہ بڑا کری. رب کا فضل و کرم ہوا، اللہ نے کام کرا دیا. ایسا ہوتا ہے. اب بھی بات تو وہ ہے مال کیسا بھی ہو، لے آؤ لے آؤ لے آؤ، سب کو ہضم کرو، بلکہ جتنا دے دو اتنا ہی کم ہے. لیکن اس گئے گزرے مہاماری کے زمانے میں بھی بعض گھرانے ایسے ہیں جو زکوٰۃ لینے کو اپنے لیے گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں.
لیکن ہے پریشان، سید نہیں ہے پریشان، لیکن کسی کو کہتے بھی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے میرے بھائی، کیا ان کے پاس کاروبار تھا، کیا اللہ ان کے ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ ایسے تھے؟ اللہ کی اپنی ایک تقسیم ہے، طریقہ کار اس کا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم کا کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ تو شریعت نے اتنا اہتمام کیا ہے زکات کو نکال کے اور زکات کو دینے میں کہ اگر سامنے والا بھائی بہن چچا تایا ماموں خالو پھوپھا جو بھی آپ کے قریب رشتے دار ہیں، میں نے عرض کیا کہ باپ کو زکات نہیں لگے گی، بیٹا کو زکات نہیں لگے گی، بیٹی کو زکات نہیں لگے گی، باپ کی زکات بیٹی کو نہیں، باپ کی زکات بیٹے کو نہیں، چاہے بیٹا باپ دلوائے بیٹے سے بہن کو زکات اپنے، زکات تو باپ کی ہے نا، مال تو باپ کا ہے نا، تو باپ کی اگر زکات نکل رہی ہے تو وہ زکات بیٹی کو بیٹے کو نہیں لگ سکتی۔ ہاں اس کا کوئی بڑا بھائی اللہ نے اس کو مال دے رکھا ہے، اگر وہ بھائی اپنی زکات نکال کے اپنے سگے بھائی کو دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر بھائی یہ معلوم کر لے بھائی کیا دے رہے ہیں مجھے آپ، تو اس کو تحفہ کہہ دیں، ہدیہ کہہ دیں، رمضان کا خرچہ کہہ دیں، کسی بھی نام سے اس کو یہ رقم دے دیں، آپ کی زکات ادا ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ اور میں آپ حضرات کے سامنے، حالانکہ یہ مسئلہ عام حالات میں تو نہیں ہے، میری یہ بات بھی سن لیجیے آپ، عام حالات میں نہیں، خاص حالات ہے۔ خاص حالات کیا ہے؟ آپ کے پاس سونا ہے، 3 تولہ سونا ہے، 4 تولہ سونا ہے، کچھ چاندی بھی ہے۔ اگر 4 تولہ سونا ہے یا 7 تولہ سونا ہے، کوئی چاندی نہیں، آپ کو کوئی زکات نہیں۔ لیکن آپ کے پاس 2 تولہ سونا ہے، ایک چھلا بھی چاندی کا ہے، تو ہم کہتے ہیں زکات بنے گی عام حالات۔ لیکن آج حالات یہ ہیں کہ اکثر گھروں میں سونا تو ہے، 3 تولہ ہے، 4 تولہ ہے، چاندی بھی ہے، لیکن سونا بک سکتا نہیں۔ سونا تو ہے لیکن سونا، ابھی ہمارے بھائی عالم کل ہی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب نے اپنا سونا بیچا 18,000 روپے میں، حالانکہ ابھی دام کیا سونے کا؟ 40,000 روپے، ابھی دام سونے کا ہی ہے، لیکن اس اللہ کے بندے نے اپنا سونا کتنے کا بیچا؟ 18,000 روپے تولہ کر کے۔ اب بتائیے آپ کتنا نقصان ہوگا؟ وہ بھی کسی نے لے لیا ہوگا، ورنہ ساری مارکیٹیں بند ہیں، سونا بک نہیں رہا، چاندی بک نہیں رہا، اب اس کے گھر میں کھانے کے لالے ہیں۔ میرے پاس ایسے مسائل بے شمار آ رہے ہیں۔ ہاں اگر سونا 7 تولہ سے اوپر ہے تو ہم اس کو مسئلہ دیں، اس سے کم کی بتاؤں میں آپ کے پاس 4 تولہ سونا ہے، 3 تولہ سونا ہے، 5 تولہ سونا ہے، 6 تولہ سونا ہے، 7 سے کم ہے، اور ساتھ میں چاندی بھی ہے، اس کے گھر کا حال یہ ہے کہ وہ کھانے کو پریشان ہے۔ حالانکہ ہم اس سے قبل، چونکہ مسائل میں حالات بھی دیکھے جاتے ہیں، مسائل میں حالات بھی دیکھے جاتے ہیں، ہم تو اس سے قبل یہی بیان ہمیشہ کرتے رہے، لوگوں سے بتاتے رہے، آپ کے پاس 2 تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی ہے تو آپ پہ زکات بنے گی، زکات نکالو۔ لیکن آج حالات یہ ہیں وہ سونا آپ کا بک سکتا نہیں، چاندی آپ کی بک سکتی نہیں۔ اگر کوئی بہت سرما ہوگا لے گا تو پونے پونے لے لے گا آپ سے، اور گھر کے حالات یہ ہیں کہ فاقے کی نوبت آ رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں جن کے پاس 6 تولہ سے کم سونا ہے، اس کو زکات کی رقم دے سکتے ہیں، تاکہ اپنے بچوں کا وہ پیٹ، چونکہ جو سونا ہوتا ہے، پھر یہاں بھی ہم کہتے ہیں لوگوں سے کہ سونا عام طور سے عورتوں پہ ہوتا ہے، سونا عام طور پہ عورتوں، مطلب سونا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ یہاں ہم کہتے ہیں اسے کہ عام طور سے سونا کس کو ہوتا ہے؟ عورتوں کے پاس ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس 20 تولہ بھی سونا ہے لیکن سونا بھی سکتا نہیں، سونا کس کا ہوتا ہے؟ عورتوں کا ہے۔
تو ہم اپنی زکات کو گھر میں لالے پڑ رہے ہیں، گھر میں کھانے کے لالے، اور سونے کا حال یہ ہے کہ اسی گھر میں 20 تولہ سونا ہے، زکات خود نکالے گی وہ خاتون، حالات یہ ہے کہ اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، آپ کیا کریں؟ تو فرمایا کہ زکات کی رقم نکال کے ان کے شوہر کو دے دیں، اگر شوہر نہ ہو تو بچوں کو دے دیں، چاہے بچے بالغ ہو یا نابالغ ہو، بچوں کو دے دیں تاکہ آپ کی زکات ادا ہو گئی، اور اپنی ماں کو دے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، کہا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ عائشہ گئی بھاگ کے کھانا لے آئی، تو کچھ گھر میں تھا، وہیں سامنے ہانڈی میں کچھ بن رہا تھا۔ ارے کہا اس میں کیا ہے؟ اس سے چونکہ گوشت خوشبو باہر نکل رہی تھی، تو جناب بریرہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ کی نگرانی تھی، خادمہ تھی، بادی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس میں گوشت ابل رہا ہے، صدقے کا گوشت، اس میں گوشت صدقے کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بھی کھلاؤ، آپ نے فرمایا لکے صدقہ لنا ہدیہ، صدقہ تمہارے لیے ہدیہ میرے لیے، تم نے قبول کر لیا نا، اب صدقہ تمہارے لیے ہدیہ میرے لیے۔ تو حضور نے اس ہانڈی میں بننے والے گوشت کو مانگ کر کے کھایا، مانگ کر کے کھایا۔ اب یہاں بعض ساتھی سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہم نے کسی کو زکات کی رقم دی، اب ہم اپنے بھائی کے ہاں ملاقات کرنے گئے، بھائی نے مجھے چائے پیش کر دیا، ناشتہ پیش کر دیا، افطار پیش کر دیا، کھانا پیش کر دیا، میں کھاؤں کہ نہ کھاؤں؟ زکات دی تھی نا۔ میں نے کہا بے وقوف، ذرا غور تو کرو کہ میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے مانگ کر کے کھایا ہے، مانگ کر کے کھایا ہے گوشت، اور کیا فرمایا اللہ کے صدقہ لنا ہدیہ، صدقہ تمہارے لیے ہدیہ میرے لیے۔ تو جب اگر ہم نے اپنے بھائی کو زکات کی رقم دی، بہن کو زکات کی رقم دی، پھوپھی کو زکات کی رقم دی، نیت کی، پوچھ لیا تحفہ ہدیہ ہے، اور ہم پھر ان سے ملاقات کرنے گئے، انہوں نے ہمارے سامنے کھانا رکھ دیا، ناشتہ رکھ دیا، چائے رکھ دیا، تو آپ کے کھانے میں ذرہ برابر کوئی تردد نہیں ہے، آپ کے لیے کھانا بلا شبہ بن جائے، چونکہ انہوں نے اپنے مال پہ قبضہ کر لیا، اب وہ زکات نہیں رہا، اب وہ زکات نہیں رہا، اب وہ آپ کے حق میں ہدیہ ہو گیا۔ تو بعض ساتھی سوال کرتے ہیں، عام طور سے مسئلہ آتا ہے کہ جو ہم نے کسی بہن کو زکات کی رقم دی، تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ نکال کے دینا کس کو ہے؟ سب سے پہلے اپنے خاندان، پھر اپنے پڑوس میں، پھر اپنے محلے میں، دینی کاموں میں جو حضرات لگے ہوئے ہیں ان کو بھی زکات کی رقم دینا جائز ہے۔ مدارس اسلامیہ ہے، وہاں بھی زکات کا گورا ثواب ملتا ہے۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ اتنے ہی رہے گا، پھر اور بھی بہت سے مسائل زکات کے تعلق سے ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کل تو بیان اللہ نے چاہا تو شب قدر کے تعلق سے ہوگا، اعتکاف کا بیان آپ کے سامنے کا وقت آ ہی گیا ہے۔ آج تھوڑا سا زکات کا مسئلہ تھا جو ہم عام طور سے اس کو بیان کر ہی رہے تھے، تو آپ کے سامنے مسئلہ عرض کر دیا ہے۔ مولا کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی زکات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مستحقین تک زکات کے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه المطهرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عفو کا، احسان کا معاملہ۔ اے اللہ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا، کرم کا، عافیت کا، عفو کا، احسان کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے، پریشانیوں کو دور فرما دے،
اے اللہ زکوٰۃ کے نکالنے کی اور زکوٰۃ کو صحیح ہاتھوں میں پہنچانے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بھائی عزیر مرزا صاحب کے بھانجے کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس نوجوان بچے کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ایک ہماری بہن ہے منہ بولی یعنی بہت بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقبلہ مستقل عطا فرما۔ ایک بھائی اور ہیں بیمار ہیں، شفا کے لیے کہا گیا ہے، اللہ شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہر پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس گزرنے والے رمضان شریف کو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ یہ عشرہ مغفرت کے 9 دن ہم سے گزرے ہیں، اس عشرہ مغفرت میں ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما، ہر ایک کی مغفرت فرما، چھوٹوں کی بڑوں کی، عورتوں کی مردوں کی، زندوں کی مردوں کی، اے اللہ سب کی مغفرت، ہم سب کے باپ دادوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے باپ دادوں کی مغفرت فرما، الہی اپنی رحمت سے انجام کو خیر فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم